تو ڈاکٹر یاسر ستی صاحب نے بندہ ناچیز کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور میری کوئی طبیعت 5-6 دن بہت بخار رہا، اور یہ گلا خراب بھی اور باقی معاملات، لیکن یہ ہے کہ اس ناسازی طبیعت کے باوجود مجھے حکم تھا تو میں نے کوشش کی ہے تھوڑی بہت تیاری، تو وہ میں جو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ میں ایک کتاب کا انتخاب کیا تھا، حضرات القدس۔ یہ مشائخ نقشبندیہ جو ہے ان کی یہ بہت قدیم مستند اور مدلل اس میں تذکرے ہیں، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ علامہ بدر الدین سرہندی ہیں، جو خلیفہ مجاز ہیں حضرت مجدد الفسانی کے۔ ویسے تو اس کتاب میں حضرت باجی بستامی اور خواجہ ابو الحسن خرقانی، خواجہ عبد الخالق اور اس طرح کافی بزرگان جو ہیں، جو امیر برہان الدین ہے اور شیخ جمال الدین، خواجہ علاؤ الدین، اور اس کے بعد جو خواجہ محمد باقی باللہ ہے، تو یہ نقشبندی سلسلے کے سخیل ہیں، ان تمام کے تذکرہ جات ہیں۔ تو ظاہر اتنا وقت تو نہیں ہوتا، تو میں نے اس میں بنیادی چند بزرگان کے جو حالات حاضرہ ہیں، حالات اور واقعات، ان کو کوشش کی ہے کہ میں پیش کروں۔ تو بہرحال یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین کا جو تذکرہ ہے یہ بالکل ایسی ہے ان کی کتابوں کو پڑھنا کہ اگر آپ کی جیسی ان کی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ زندہ جاوید کردار ہے، اور واقعی جن بزرگوں کا ہم تذکرہ کریں گے، میں نے ان تمام کے تذکرے میں جو بنیادی بات پڑھی ہے یہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی جو کتب پڑھی ہیں، جتنے بھی لوگ منزلیں اور مقام جن کو ملے ہیں ان کو نہیں ہمیشہ، مثلا قرآن و حدیث تو تھا ان کے پاس جو منبع حرارت، لیکن اس کے ساتھ وہ بزرگان کے تذکرے پڑھ کے بھی وہ اپنی ترقی کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ میں اس میں ذرا درخواست کروں برہانی صاحب، مائک ذرا قریب کر لیجئے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب صحیح آ رہی ہے؟ جی جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے جی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگان ہیں ان کے تذکروں میں ایک یہ چیز مشترک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے جو سابقہ بزرگ ہیں ان کے تذکرے ضرور پڑھے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ما سبق جو ریاضت کرنے والے بزرگ ہیں، جب ان کی محنتیں اور ریاستیں ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک تو احساس ضیاء بیدار ہوتا ہے آپ کے اندر کہ میری منزل کہاں ہے، اور یہ کمال تو یہ لوگ کر گئے۔ تو وہ جو بزرگان ہیں وہ تمام جن کے ہم تذکرے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے جو اس سے پہلے تصوفی کتابیں تھیں ان کے ساتھ منسلک تھے، اور اپنی جو تربیت ہے اس میں ان چیزوں سے پہلے جو سابقین کی کتابیں ہیں ان سے استفادہ کرتے تھے۔ تو بہرحال جو نقشبند کے سلسلے میں جو آج انتخاب ہوا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، تو یہ وہ بنیادی بزرگ ہیں کہ جن کا سلطان محمود غزنوی کے جو ذکر ہے اس میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو وہ حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہے انہوں نے وہ اپنا خرقہ جو ہے وہ ان کو دیا تھا سلطان محمود غزنوی کو، اور اس کی وجہ سے انہیں فتح یابی ہوئی۔ تو اس لیے تاریخ میں اس حوالے سے ان کا نام آتا ہے، لیکن آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ
حضرت سلطان العارفین باجزید بستامی سے سلوک میں ان کی تربیت ہوئی، اور ہر سال یہ جو ایک جگہ ہے دہستان، وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں شہداء کی قبریں تھیں، اور جب خرقان کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے اور اس طریقے سے سانس لیتے جیسے کسی چیز کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ تو مریدوں نے حضرت باجزید بستامی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کو سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ چوروں کے اس گاؤں میں ایک مرد خدا کی خوشبو پاتا ہوں جس کا نام علی ہے اور کنیت ابو الحسن ہے۔ اس کے 3 مرتبے مجھ سے زیادہ ہوں گے، اور وہ اہل و عیال کا بار اٹھائے گا، کھیتی کرے گا، درخت لگائے گا، اور مجھ سے 100 برس بعد جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی جو ہے یہ ان کا جو زندگی ہے، ان کے جو اساتذہ ہیں، جو بزرگان ہیں، ان میں کافی عرصہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ گزارا تربیت میں، اور اپنے زمانے کے جو بادشاہ ہیں، کتب، ابدال، وہ سب ان کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ تو بنیادی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ تذکرے اور ان کی شخصیت میں کچھ سوالات ہیں، اور ان یہ جو مصنف ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ ان کے لکھی ہیں چیزیں، کہ مثلا ایک روز آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا کون سی چیز بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دل جس میں خدا کی یاد ہو وہ بہتر ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے؟ فرمایا کہ کوئی شخص گدڑی اور سجادہ کی وجہ سے صوفی نہیں ہو سکتا، اور نہ صوفیوں کی عادتیں اور رسوم اختیار کر لینے سے۔ صوفی وہی ہے جو نہ ہو اور فنا فی اللہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اس دن صوفی ہوگا جب دن کو اسے آفتاب کی حاجت نہ رہے، اور رات کے وقت اسے چاند اور ستاروں کی ضرورت نہ ہو۔ ایک مرتبہ شیخ اپنی خانقاہ میں 40 درویشوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کافی روز گزر گئے کہ کھانے کی ہوا بھی آپ کے پاس نہ آئی تھی۔ ایک شخص آٹے کا تھیلا اور ایک بکرا لے کر آیا اور خانقاہ کے دروازے پر آواز دی۔ درویشوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اہل اللہ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ شیخ نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے صوفی کہے جانے کے لائق ہو وہ اس کو لے لے، میں تو اس کا یارہ نہیں رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ شیخ نے آٹا اور بکرا جو ہے وہ واپس فرما دیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اپنے آپ کو انسان کس طرح سے معلوم کرے کہ وہ بیدار ہے؟ جواب دیا کہ اس بات سے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں مصروف ہو تو سر سے قدم تک خدا کی یاد سے باخبر ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ صدق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدق یہ ہے کہ دل سے بات کہے، یعنی آدمی وہ بات کہے جو اس کے دل میں ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے بارے میں آپ دیکھیں، ہم لوگ اپنی ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلصین میں ہی شامل فرماتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنہوں نے ایک زندگیاں گزاری اخلاص اور صدق کو سمجھنے میں، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک چاول کے ایک دانے کے برابر بھی نہیں سمجھتا کہ میرے دل میں اخلاص ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو تزکیہ نفس ہے اس میں اپنے بارے میں قصر نفسی اور اپنا جو مشاہدہ ذات ہے اس میں انسان کی بہت ترقی ہوتی ہے، کہ اگر وہ اتنے بڑے بزرگ جنہوں نے زندگیاں اخلاص میں گزاری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاول کے ایک دانے کے برابر بھی مجھ میں اخلاص جو ہے وہ پاتا ہوں، تو میرے خیال سے شاید یہی اخلاص کا مغز ہے، اور کل اخلاص ہی یہ ہے کہ بندہ اپنی اخلاص نفی کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خدا کے لیے کرو اخلاص ہے،
اور جو کچھ مخلوق کے لیے کرو وہ ریا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بقا اور فنا کا تذکرہ کس شخص کے لیے روا ہے؟ فرمایا ایسے شخص کے لیے جس کو ایک ریشمی تار سے آسمان میں باندھ کر لٹکا دیا جائے اور ایک ایسی ہوا چلے جو درختوں اور مکانوں کو گرا دے اور پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھیڑ دے اور دریاؤں کو مٹی سے پر کر دے، لیکن اس شخص کو اس کی جگہ سے نہ ہلا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں، میں تو بیان ہی کر رہا ہوں، میں اس کا تشریح تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سامعین ہیں وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس سے جو حظ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی ہرگز ایسے آدمی کے ساتھ صحبت مت رکھو کہ تم اللہ اللہ کرو اور وہ دوسری باتیں کریں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہے کہ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں جو دینی مزاج اور ذوق کے لوگ ہیں کسی محفل میں کہ ہم جو محفل کی جو سمت ہے اور جو ڈائریکشن ہے اس کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، لیکن آپ کئی دفعہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو محفل کا رخ ہے وہ دنیا داری کی طرف ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا ایک یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت ہی نہ رکھی جائے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور وہ دوسری باتوں میں مصروف ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ غمگین رہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گریاں اور بریاں بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا طلبی کے لیے شعر پڑھے اس سے بہتر ہے کہ قرآن پڑھے اور اس سے حق تعالیٰ کی طلب کرے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پڑھتا رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے اس وقت تک میری یہ حالت ہے کہ خدائے بزرگ و برتر میرے دل کو دیکھتا ہے اور وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ امیر اختر مان صاحب یہ مسلسل کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی یہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ ذرا اپنا مائک بند فرما لیجیے۔ جی اچھا معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا جی، اب ٹھیک ہو گیا جی۔ اکثر یہ شعر ہے ان کا، یہ نفحات الانس میں بھی ہے، ما بقا فی لغیر اللہ شیء ولا فی صدری لغیر اللہ قرار، کہ میرے اندر خدا کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں رہا اور میرے سینہ میں اس کے سوا قرار نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہیں، میرا نفس ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی اندر ہی اندر مانگتا ہے مگر میں نے اس کو نہیں دیا۔ اب آپ یہاں سے تزکیہ نفس کی آپ منزل دیکھیں، یہاں اکثر لوگ جو بزرگان کی بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے، درویشوں نے، بزرگوں نے دنیا سے کیا لینا تھا؟ اگر ان کے دل کی حالت ہم تک آئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اور واقعا جن لوگوں نے نفس کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا انہوں نے باقی نفس کے تقاضے جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ پورے کیے ہوں گے، اس حد تک انہوں نے نفس، اور یہی ہے قرآن حکیم کا وہ پیغام کہ جس شخص نے ہوائے نفس جو ہے اس کی تباہ نہیں کی، اسی نے تو تزکیہ کیا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد دنیا میں بہت ہیں، مگر تم کو اس گروہ میں ہونا چاہیے کہ دن سے رات تک اس طرح گزرے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرے اور رات سے دن کر دے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت خدا کے ساتھ رکھو نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب تک تو دنیا کا طلبگار رہے وہ تجھ پر حاکم ہے، اور جب تو نے اس سے روگردانی اختیار کی تو اس پر غالب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں کا کام پاکی سے عروج پانا ہے نہ کہ کام کی زیادتی سے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، حالانکہ آپ کے وارث ہم فقراء ہیں، یعنی نبی کریم کے صفات سے ہم متصف ہیں، اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے درویشی اختیار فرمائی اور ہم نے بھی درویشی ہی اختیار کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کے لیے خدا عز و جل 1000
بندہ کے لیے خدا عز و جل تک 1000 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کرامات ہے، اگر سالک کم ہمت ہوگا تو وہ اور مقامات تک نہ پہنچ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس دل میں ذات حق کے سوا کوئی اور چیز ہو، خواہ وہ اطاعت کل کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دل مردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کو شیطان سے کچھ خوف نہیں بلکہ 2 شخصوں سے خوف ہے، ایک عالم حریص دنیا اور دوسرا زاہد بے علم۔ ایسا زاہد کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ عالم دین کہ جو حریص سے دنیا ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ ان کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے بچیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ روشن دل وہ ہے جس میں مخلوق نہ ہو، اور سب سے بہتر کام وہ ہے جس میں مخلوق کا اندیشہ نہ ہو، اور سب سے زیادہ حلال کا لقمہ وہ ہے جو تمہاری محنت سے ہو، اور سب سے بہتر رفیق وہ ہے جس کی زندگی حق کے ساتھ بسر ہوتی ہو۔ تو یہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی جو ہے ان کی جو تعلیمات ہیں، زندگی میں تو بہت واقعات ہیں، لیکن اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگان کے جو مکتوبات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، اس میں اپنی زندگی کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو حضرت جو خواجہ باقی باللہ ہیں، ان کے بارے میں جو ذکر ہے وہ ان کے جو خلیفہ اور شاگرد ہیں حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، انہوں نے ہی اپنے استاد کے بارے میں اور مرشد کے بارے میں جو بیان کیا ہے مکتوبات شریف میں ایک جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں جو اکابر اولیاء اللہ کے قائم مقام اور بزرگان نقشبندیہ کے سجادہ نشین انتہائی مقامات معرفت تک پہنچے ہوئے، ولایت کے آخری مراتب پر فائز، دارالخلائق کے دائرہ کے قطب، اہل حقائق کے رازوں کے کھولنے والے، محبت ذاتیہ میں فرد کامل، کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع محقق، اہل ارشاد و ہدایت کے سہارا، اس طریقہ کے مرشد جس کی ابتدا میں انتہا درج ہوئی ہے، عارفوں کا خلاصہ محققین کے بزرگ، آپ کے اوصاف کی تفصیل مخلوق پر ظاہر کرنے کی بجائے راز عشق کی مانند اس کا مخفی رکھنا بہتر ہے، مگر میں آپ کے حالات مخلوق کی رہنمائی کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ ان کو حسرت باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے شیخ اور امام ہماری جائے پناہ، ان کے بارے میں جو خواجہ مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ شیخنا و امامنا و قبلتنا واضح الاصل والعارف الاکمل الشیخ محمد الباقی البقاء بالله۔ تو ان کے بارے میں جو اتنی محبت سے اپنے استاد کا ذکر کیا مجدد الفسانی نے، حضرت خواجہ باقی باللہ، تو ان کا جو زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں اس میں جو ولادت باسعادت ہے، ان کے والد بزرگوار کا نام جو ہے وہ قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی، جو عالم بعمل اور صاحب وجد و حال تھے، اور کابل میں آ کر شادی کی، اور حضرت خواجہ جو باقی باللہ ہے یہ کابل میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور حضرت خواجہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے یاغستانی جو سلسلہ ہے اس میں ہے، اور خواجہ حرار کے وہ نانا تھے، اور حضرت خواجہ کی نانی صاحبہ جو ہے وہ خاندان سادات سے تھیں۔ زمانہ بچپن ہی سے آپ پر شوق، خلوت اور گوشہ نشینی کے آثار غالب تھے، چنانچہ آپ اکثر گوشہ تنہائی میں لوگوں سے علیحدہ سر بگریباں مراقب ہو کر تمام دن اللہ کی طرف متوجہ رہتے اور سارا دن اسی عالم میں بدہوشی میں گزار دیتے تھے۔ تو جب آپ عالم شباب کو پہنچے تو حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے اور مولانا صادق علیہ رحمہ سے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی مدت میں فطری بلندی کی وجہ سے آپ کو اپنے ہم اثر علماء میں ایک مقام حاصل ہو گیا، اور حضرت خواجہ کے علم کی یہ حالت تھی کہ آپ کے احباب مشکل سے مشکل کتاب، ہر فن کے دقیق سے دقیق سبق آپ کے پاس لاتے، تو آپ بڑی آسانی سے ان کو وضاحت
فرما دیتے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ زمانہ طالب علمی میں بھی اولیاء وقت کی مجلسوں میں حاضر ہو کر ان سے کمالات باطنی حاصل کرتے تھے، اور اکثر یہ فرماتے تھے کہ اگر مشرق سے مغرب تک سفر کر کے بھی کسی زندگی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو تو سمجھیں کہ آپ کا جو سفر ہے وہ ضائع نہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو زندگی میں کوئی ولی نہیں ملا، پتہ نہیں یہ ولی کہاں پائے جاتے ہیں، یہ بزرگ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے تو زندگی میں ابھی جستجو ہی نہیں کی۔ اگر تو ہم نے مشرق اور مغرب تو چھان مارا ہو، دنیا میں ہم نے تو اپنی دنیا کمانے کے لیے سفر کیے، آج تک روزگار، روٹی، کپڑا، مکان۔ جس دن نکلیں گے کسی خضر کی تلاش میں تو بلکہ میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ جہاں طلب صادق سچی طلب پیدا ہو جائے وہاں بزرگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہاں سچی طلب والے ہیں، وہاں پہنچ جاؤ۔ تو بہرحال یہ اس زمانے میں بھی خواجہ باقی باللہ جو ہے وہ طویل سفر کرتے تھے، اور لاہور میں بھی کئی مرتبہ آئے اور یہاں سفر کیا، بیابانوں، قبرستانوں، ویرانوں میں اللہ کے دوستوں کی جستجو میں پھرا کرتے تھے۔ بہت سے پاک دل لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی اور ان سے فیض پایا۔ ان والدہ کی جو دعا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے اتنی ریاستیں نہیں کی جس قدر اولیاء اللہ نے کی ہیں، لیکن وہ انتظار اور بے قراری اور بےتابی برداشت کی ہے جو بہت سی ریاستوں اور سختیوں کو شامل تھی۔ اس زمانہ میں میری والدہ ماجدہ میری بے قراری، بیداری کی کثرت اور ناتوانی و کمزوری کے غلبہ کو دیکھ کر بہت شکستہ دل اور رنجیدہ ہوتی تھی، اور نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ازرو عجز و نیاز بارگاہ بے نیاز میں عرض کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس فرزند کی مراد کو پورا کر دے جس نے تیری طلب میں سب سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے اور جوانی کی لذت سے ہاتھ دھو لیے ہیں، ورنہ مجھے زندہ نہ رکھ کیونکہ میں اس کی ناکامی اور بے آرامی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اکثر اوقات رات اور سحر کے درمیان آپ ایسی ہی دعائیں بارگاہ خداوندی میں کیا کرتی تھیں۔ بس مجھے میری والدہ کی دعاؤں اور مناجاتوں سے مقام اور مرتبے ملے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں یا ہم اپنی اولادوں کو یہ اگر حضرت باقی باللہ جو ہے ان کے سامنے ان کے تذکرے سے اگر دیکھیں کہ ہم جس مقام پہ آیا، ہماری والدین ہمارے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں سے پہلے خود دیکھیں کہ آیا ہم میں اتنی طلب موجود ہے اللہ کریم کی محبت اور اس کی شوق کی کہ ہمارے والد یعنی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے، میں اس بچے کی یہ جس حالت میں پہنچ گیا اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہ ہے وہ مقام کہ ماں باپ میں بھی ماں باپ نے بھی دعائیں کر کر کے انتہا کر دی اور آگے اولاد نے بھی دعائیں کی۔ یہ دو طرفہ عمل ہے، اس کے بعد جو مقام اور منزلیں ہیں وہ عطا ہوتی۔ تو خواجہ صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں ایک بشارت بھی مشہور تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جو ہے انہوں نے ان کے والد صاحب کو بتایا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ خاص ہے، اور کافی طویل جو ہے وہ خواب جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اس میں میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے، میں اس میں جو تھوڑی سی جو ان کے بھی اقوال ہیں اس کی طرف ہم آئیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے۔ پر جو طلب خدا میں جو سیاحت کی ہے جو دنیا میں جہان تصوف میں، ایک تو حضرت باقی جو ہے ان کا جو سفر ہے سیاحت ہے، کیونکہ سفر جو ہے وہ بھی اہل تصوف کے ہاں ہجرت اور اس کا بھی ایک مقام ہے۔ تو ان میں انہوں نے بھی حضرت خواجہ جو باقی باللہ ہے ان کا جو سفر ہے بہت سے جو سفر ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سالک جب تک 40 سال کے قریب لا الہ کے میدان کو طے نہیں کر لیتا الا اللہ
اللہ کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ فقیر کی ناتجربہ کاری نے اس بات پر ابھارا کہ 40 سال ذکر میں گزرنے کو غنیمت خیال کرے اور اس صورت پر عبادت اور قناعت کیے جائے، اور وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ چیزیں جنہیں جی چاہے، ان آیات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ان آیات کریمہ کا۔ بہرحال اس میں جو خلافت ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور لاہور اور دہلی میں بھی قیام ہوا۔ طریقہ جو تبلیغ ہے وہ ان کا، اس میں یہ ہے کہ کوئی قوم خلاف شریعت دیکھتے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق سختی فرماتے، اور آپ اکثر فرماتے کہ جو شخص اس صحبت میں آتا ہے خود بخود ناجائز کاموں کو چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف آ جائے گا۔ آپ کی مجلس بہشت کا نمونہ تھی، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت کرنا چاہتا تو آپ اس کو روکنے کے لیے فوراً اس کی تعریف جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ جو طریقہ یہ تربیت ہے اس میں اکثر آپ مخلص اور جو دولت مند لوگ ہیں، جب وہ آپ کے لیے کوئی مال روانہ کرتے تو آپ اس سے فقراء اور مساکین جو ہے ان کی خدمت کرتے۔ زہد و استغنا جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر حجاز کا پختہ ارادہ فرمایا تو ایک امیر معظم جو تھے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ آپ کے لیے اور آپ کے درویشوں کے خرچ کے لیے بھیجا، اس قلیل مقدار کو قبول کر کے احسان فرمائے۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور واپس کر دیا، اور فرمایا کہ حج کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی اتنی رقم اپنے اوپر خرچ کر کے ضائع کر دیں۔ تو لباس اور طعام اور اقامت میں انتہائی سادگی تھی، اور کھانے میں احتیاط کرتے، اور والدہ جو ہے وہ زیادہ اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، والدہ جو ہے وہی کھانا پکاتی تھی۔ تو جو اب ان کی تعلیمات ہیں اس میں کچھ جملے فرماتے ہیں کہ یاد کرو کا مطلب زبان سے ذکر خدا کرنا اور باز گشت، یہ کہنا کہ اے خدا میرا مقصود تو ہی ہے، اور نگہداشت دل کو خطرات سے نگاہ میں رکھنا، یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو سالک ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ کوئی بھی جو چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اس میں جو مؤثر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، سوائے خدائے پاک کے وجود میں کوئی مؤثر نہیں۔ یعنی اپنی تمام قدرت کو حق کے حوالے کرنا اور خود کو اس قدرت سے خالی پانا۔ اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یہ صوفیہ کا وہ کلمہ ہے کہ فعل اور قدرت کو منسوب بحق رکھتے ہیں، اور بقیہ 7 صفات الہی یعنی علم، سمع، بصر، حیات، ارادہ، کلام، وہ بھی حق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ برحال یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ ظاہر فلسفہ اور علم کلام اور تصوف کی باتیں ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہم جب لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر کام میں جو مؤثر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اگر میں اپنے دوست سے کوئی چیز مانگ بھی رہا ہوں وہ مجھے نہیں ملے گی، اگر وہ دوست دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، کیونکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے، اور یہ خواجہ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ تو آپ ساری زندگی کہتے ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ کی جزیات ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کیا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو اجمالی ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں وہ انہوں نے اس کو مزید آگے بتلایا ہے کہ ہر چیز میں جو اثر ہے وہ اللہ ہی کی ذات کا ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ توکل کے حوالے سے
فرماتے یہ ہیں کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب مشروع یعنی کتابت وغیرہ فنون کو اختیار کریں اور سبب کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ سبب مثل دروازہ کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسبب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ بس اس حالت میں اگر کوئی شخص دروازہ کو اس امید پر بند کر لے کہ اوپر سے اس کا رزق آ جائے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی، کیونکہ یہ دروازہ اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس پر دلیل ہے کہ وہ اسی کا کھولا ہوا ہے، اسے بند نہ کرنا چاہیے، چاہے وہ دروازے سے بھیجے یا غیب سے عطا کرے، یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اب جو جذب و محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جذب اور محبت کا طریقہ بے شک موصل ہے، اس کا رخ سوائے حق سبحانہ کے اور کسی طرف نہیں ہوتا، باخلاف دوسرے طریقوں کے اکثر ان میں اپنا رخ انوار کی طرف رکھتے ہیں، اور حصول ذوق و وجدان کے حوالے سے بھی طویل گفتگو ہے۔ برحق تعالیٰ کا جو قرب و اتصال ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندے کا ذات حق کے ساتھ قرب اور اتصال اور تعلق کا اثر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس کو خدا سے دائمی آگاہی اور آرام حاصل ہو جاتا ہے جو اس کو فنا کی طرف کھینچتا ہے۔ جب یہ نسبت حاصل ہو گئی تو سالک اس کے حصول سے مرتبہ ولایت سے مشرف ہو گیا، اور وہ کمالات جو حصول مقامات اور تجلیات اسماء و صفات میں دوسرے طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں اور شے ہے، حق سبحانہ کے ساتھ قرب و اتصال کی نسبت کا حصول مرتبہ ولایت تک پہنچاتا ہے۔ اس سلسلہ کے سالکوں کی سرحد فنا میں پہلے ہی داخل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو خدمت اور زیارت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ ایسے درویش کی صحبت اختیار کرو جو اپنے سے گزر کر محبت ذات حق میں باقی ہو گیا ہو اور اس کے عرصہ وجود میں سوائے محبوب اور محبت اور مشاہدہ محبوب کے کچھ نہ رہا ہو اور حقیقت فنا فی اللہ تک پہنچ گیا ہو، تو اس کا دیدار بموجب حدیث مبارک اذا رأوا اللہ ذکر اللہ، حضور نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، تو پھر ان کی صحبت جو ہے جیسے حدیث ہے ہم جلساء اللہ تعالی، صحبت حق کا نتیجہ دیتی ہے۔ ایسا درویش الحکیم کا مظہر ہی ہے، جو کچھ وہ فرمائے گا حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی وجہ تم پر ظاہر نہ ہو، مگر اس کے ارشاد کی مطابق میں جان سے کوشش کرو، ممکن ہے کہ اللہ تم پر صادق کا دروازہ کھول دے۔ اگر اسم الرحیم بالکریم اسم القدیم کا مقدمہ ہوگا اور بادشاہ تمہارے قوم میں تصرف کرے گا تو اس میں نور ہدایت جو ہے تمہارے لیے روشن ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو بنیادی جو یہ ذکر ہے یہ تو فارسی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہوا ہے۔ گوشہ نشینی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عزلت اور گوشہ نشینی مخلوق کے ساتھ میل جول سے کنارہ کشی کو کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ خلق کو دیکھنے سے چھٹکارا ہو جائے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل گوشہ نشین ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ایک تربیت ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو بیٹھے بھی ہوں تو آپ کی جو صحبت ہے وہ آپ یہی سمجھیں کہ میں اللہ کی صحبت میں ہی بیٹھا ہوں۔ اور ذکر جو ہے، ذکر سے مراد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی یاد سے جو دل خالی ہو جائے ما سوا اللہ کے، اور ذکر کا کمال یہ ہے کہ اپنی یاد بھی باقی نہ رہے، اور هو الذاکر والمذکور، یعنی وہی ذاکر ہے اور وہی مذکور ہے، یہ جو راز ہے یہ انسان پر ظاہر ہو جائے۔ توجہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام خواہشات سے نکل جانا اور پوری طور پر حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے کو توجہ کہتے ہیں۔ صبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس کی لذتیں ترک کرنا اور محبوب اشیاء سے باز رہنے کو صبر۔ مراقبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے اوصاف و احوال سے جدا ہو کر فیضان الہی کے منتظر رہنا اور محبت الہی میں ڈوب جانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی رضا سے باز آ جانا اور رضا الہی میں داخل ہو کر
اللہ کے احکام کو مان لینا جو ہے وہ رضا ہے۔ پھر توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ توبہ گناہ سے باز نہ آنے کو کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک حجاب گناہ ہے، اس لیے خلق سے قلبی جدائی میں توبہ کا کمال ہے، جس کی وجہ سے خدا سے ملنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو چیزوں کے بارے میں بھی انہوں نے کافی تشریح فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو نچوڑ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو کتاب ہے حضرات القدس، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو مشائخ نقشبند ہیں ان کا ذکر ہے، تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ گو کہ اس کا حق تو نہیں میں ادا کر سکا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ طبیعت میں ٹھیک نہیں تھا، بیمار تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ستی صاحب کی عارفانہ حکمت ہے کہ وہ بیمار بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کیونکہ جو بیمار بندہ ہے وہ اور کچھ نہ کچھ نہ ہو تو کوئی عجیب سی جو دنیا سے بے رغبتی کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر کسی اور کو تو مزہ آیا نہ ہو، لیکن مجھے خود کافی چیزیں اس میں ملی۔ تو یہ ستی صاحب کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی اور انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، لیکن یہ میں یہی کہوں گا کہ ہم تمام حسن ظن رکھوں گا کہ سب لوگ جو ہے وہ قرآن دین کی پڑھتے ہیں کتابیں، لیکن جو اہل تصوف کے حوال ہیں کتابیں ہیں ان سے جب بھی کتاب پڑھیں گے ایسے لگے گا کہ وہ بزرگوں کی محفل جاری ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو تذکرہ تھا حضرت ابو الحسن خقانی اور حاجی باقی باللہ ہے، وہ واقعاً جو ان کی باتیں ہیں اللہ کریم ہمیں واقعاً اس کو صحیح معنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میر صاحب، جی فرید الدین صاحب مکمل ہو گیا؟ جی مکمل ہو گیا سر۔ آج آپ دھیمے ہیں اس لیے میں سن رہا ہوں، میں شاید ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح معلوماتی آپ کا مقالہ تھا اور ماشاءاللہ آپ نئی چیزیں ڈھونڈ کے تصوف کے بارے میں لاتے ہیں۔ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تبصرے اور سوال میاں بابر صاحب نے بات کرنی ہے۔ جی میاں بابر صاحب، میاں بابر صاحب آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا، آپ گفتگو فرمائیے۔ میاں بابر صاحب وہ مائک شاید آپ مائک آن کر لیں۔ میاں بابر صاحب جی تاشقند اور بخارا گئے ہوئے زیارات کے لیے، ہمارے دوست ہیں اور میرا مائک ثابت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے میاں صاحب، میں ابھی جسٹ ہوٹل آیا ہوں، تو میں ابھی تاشقند ہوں آج پرسوں 2 دن سے، تو انشاءاللہ صبح جمعہ مبارک انشاءاللہ بخارا شریف پڑھیں گے، اور آج ساری زیارتیں کر کے آیا ہوں کہ جناب جو جن بزرگوں کا میاں صاحب نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ ان کے سب کی آج زیارتیں کر کے آیا ہوں میں۔ یہ یہاں پہ وہ جو جگہ ہے، یہ کتاب اور یہ اس طرح کافی واقعے مجھے نام میں ویڈیو بس بنائی ہیں، انشاءاللہ میاں صاحب سے شیئر بھی کروں گا۔ تو بڑی روحانیت ہے جی، بڑا کمال ہے۔ وہ سلسلہ نقش بندیہ کے تقریباً 12 بزرگ 13 بزرگ ادھر آرام فرما رہے ہیں، تو بڑی بات ہے جی ماشاءاللہ۔ آج میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میاں صاحب نے آج اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کو صحت کا عمر عطا فرمائے۔ شکریہ جی۔ اور جن صاحب نے گفتگو فرمانی ہے، سوال کرنا ہے، آج کے متعلق ہاتھ کا نشان بنائیں۔ جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب آپ نے گفتگو رکھے سر، آپ کا مائک آن ہے ماشاءاللہ۔ جی میر صاحب بہت شکریہ۔
اور میں فرید الدین مسعود برہانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً کہ انہوں نے ناسازی طبیعت کے باوجود جو ہے وہ اتنی اچھی گفتگو فرمائی، اور یہ بھی حسین امتزاج ہے کہ میاں صاحب جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تاشقند سے، جو نقشبندیوں کا مرکز ہے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی تربت شریف بھی جی میرے موبائل تھوڑا سا حرکت میں آ گیا۔ اچھا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی علامہ بدر الدین سرہندی کی کتاب سے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ یہ تبصرہ برہانی صاحب نے پیش فرمایا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد شاید نقشبندی سلسلہ ہے جن کی جو ظاہری طور پہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا باطنی کنیکشن اتنا مضبوط تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے اسلامی فلاحی ریاست اور اسلامی نظام کے لیے پوری دنیا میں جو کوششیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باطنی طور پہ اس حد تک مضبوط تھے کہ ظاہری ملاقات نہیں بھی، لیکن باطنی طور پہ انہوں نے وہ کمال نقوش چھوڑے ہیں۔ اور پھر باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 34 سال ہے، یعنی 40 سال سے کم عمر میں ہی یہ افغانستان سے وہ فیض لے کے آئے ادھر سے، اور یہاں آ کر ہندوستان کی سرزمین پہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ برصغیر میں جو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم ہے، یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور یہاں پہ جو کام ہوا تو یہ سارے کا جو محرک ہے یہ نقشبندی سلسلے کے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت گزری ہیں۔ پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے سے پہلے باقاعدہ قادری سلسلے چشتی سلسلے میں نہ صرف بیعت تھا بلکہ صاحب مجاز تھا، تو وہ کیا خاص بات تھی جو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ان کو عنایت ہوئی، اور بہت ہی کم لمحات میں وہ عنایت ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہو گئے، ان کو خلافت اجازت فرما لی، تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا ہے، اور اب ہم نے اپنی دکان بند کر لی ہے۔ بلکہ مکتوبات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ پھر مجدد صاحب کو فرمایا کہ مجھ پہ بھی نگاہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ تو یہ کیا خوبصورت راز تھے، روحانی بصیرت تھی، اور پھر ان نقشبندیوں کا یہ فیضان جہاں پہ آج یہ میاں صاحب سمرقند بخارا میں موجود ہے، یہاں پہ کمیونسٹ کا وہ انقلاب جو غالباً 2 صدیاں رہا، جس میں قرآن مجید پڑھنے پہ پابندی، نماز پڑھنے پہ پابندی، مسجدوں کو تالے، تو یہ نقشبندیوں کا صرف ایک مراقبہ تھا اور توجہ جو تھی اور صحبت تھی، جس کی وجہ سے اسلام کو انہوں نے ظاہر میں اگر وہ کمیونسٹ اس انقلاب کی وجہ سے یہ نہیں بچا سکے، لیکن باطنی طور پہ اسلام کو اس حد تک مضبوط رکھا کہ یہ باطنی جڑیں مضبوط رہی۔ تو پھر جب رشیا ٹوٹا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ اسلامی ریاستیں ساری بحال ہوئی، اور یہ تان والی جتنی بھی ریاستیں ہیں آج قائم و دائم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی تہذیبوں کے ساتھ، انہوں نے تہذیبوں کے ساتھ تصادم نہیں کیا، بلکہ جس تہذیب کے ساتھ بھی گئے اس تہذیب کو توحید و رسالت سے ہمکنار کرتے ہوئے وہاں پہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، اور بہت سارا کام وہ ہم پہ چھوڑ گئے۔ آج ہم ان پہ باتیں کرنے کے بجائے کہ انہوں نے ان کفر کے ایوانوں میں توحید و رسالت کو قائم کیا، اور اب ہم سب کا کام ہے کہ ان کی جو فکری وہ وسعتیں ہیں اور ان کی آبیاری کرتے ہوئے ہم باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کے لیے کوششیں کریں، ایک ایسی ریاست جو نظریاتی طور پہ بھی مزین ہو اور باطنی طور پہ بھی مزین ہو۔ اور میرا اس پہ ایمان، وجدان اور یقین ہے کہ اسلام اور اسلامی نظام کا نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فکری اور باطنی لوگوں کا آپس میں میلاب نہیں ہے، یعنی کہ اسلام کی تمام حقائیاں جو لوگ باطن پہ کام کر رہے ہیں، تطہیر باطن پہ کام کر رہے ہیں، اخلاق کی اصلاح پہ کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ اذہان کی بالادگی پہ کام کر رہے ہیں، یہ آپس میں جب مل جائیں گے تو پھر ہم مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب شاید وقت آ گیا ہے، قلم کارواں جیسے پلیٹ فارمز جو ہیں کہ یہاں پہ نظریاتی، فکری، اخلاقی اور تطہیر باطن والے سب لوگ افکار کی صورت میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مزین فرمائے، جس کے بارے میں فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے فرمایا وہ اعلیٰ سمت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اور ہم اس پہ قائم رہیں اخلاص کے ساتھ،
تزکیے والے راستے پہ اللہ ہم سب کو چلائے اور ہم یہ منزل حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. شکریہ جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب جو ہمارے پروگرام کے منتظم بھی ہیں ماشاءاللہ. بہترین تبصرہ فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. جن صاحبان نے گفتگو فرمانی ہے ہاتھ کا نشان بنائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اگر یہی بات ہے تو پھر میں لسٹ کے مطابق چلوں تو عباسی دانش صاحب کا نام پہلے آ رہا ہے. جی عباسی دانش صاحب آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے سر؟ آپ تک آواز پہنچی جناب؟ آگے جناب محترم عبد الرحیم خان صاحب لندن سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ اپنا انپٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم میں. جی عبد الرحیم خان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرید الدین صاحب نے فرمائی اور انتہائی اچھا تبصرہ ڈاکٹر یاسر حسین صاحب نے فرمایا. اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا فرید الدین صاحب سے کہ یہ دور بڑے ہی انتشار کا دور ہے اور ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور معلومات کی بھرمار ہے. اس انتشار کے دور میں نوجوانوں کی کس طرح سے روحانی تربیت کی جائے جس سے ان کا ظاہر اور باطن جو ہے نا اور ان کا خاص کر ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے اور وہ اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا کر سکیں اور اس دنیا کے جمیدوں میں ضائع نہ ہو جائے. جی وحید الدین مسعود برانی صاحب. جی عبد الرحیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ سوال کیا ہے اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. میں اس میں صرف اپنا یہ عرض کروں گا کہ میری عمر اس وقت 50 سال ہے. میں نے بچپن میں میرا خیال ہے تیسری چوتھی میں جو پہلی آنکھ کھولی تو گھر میں جو پہلی تصویر دیکھی تھی وہ خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ کی تھی. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت اصل میں گھر سے ہوتی ہے. ہم لوگ بھی اس سفر میں ہماری کو قابلیت تو نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ گھر کے ماحول نے اس رخ پہ ڈال دیا. تو اماں جی نے ایک رومال بچپن میں گلے میں ڈالنا تو میں نے کہا اماں جی یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ہمارے والد نے کہا تھا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو حافظ بنائیں گے تو بیٹا تم نے حافظ بننا ہے. تو پھر جب میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں گیا تو والد صاحب نے کہا کہ وہ اسکول میں لائبریری ہے. میں نے کہا ہاں. کہتے مولانا جلال الدین رومی کی کتاب لے کے آنا. اب میں وہ لائبریرین سے جب کہا تو وہ میری شکل دیکھے یہ 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے. تو بہرحال میں مجھے آج بھی یاد ہے میں وہ اس کے صفحات کو کھولتا مولانا کی وہ ٹوپی والی تصویر کو گھر لایا تو پھر پڑھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں باپ کو جو بنیادی جو جاگ ہوتی ہے دودھ میں وہی لگاتے ہیں اصل میں. تو جب یہ چیزیں دیکھی اس ماحول میں پڑھنا شروع کیا تو اور ان بزرگوں کے تذکرے تو ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج ہم جو کچھ کیا وہ گھر والدین کی جو بنیادی تربیت تھی جو ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا انہوں نے ساتھ کھڑے کیا یہ ہے. اب جو ہم سب کہتے ہیں کہ ریاست ذمہ داری کرے اساتذہ کالج یونیورسٹیاں وہ تو سارا ایک ہو گیا ہے پروفیشنل پیسے کمانے کا ذریعہ جو تعلیم کمرشلائز ہو گیا. تو ابھی میں نے جیسے یہ واقعہ سنایا خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں میری تو محنت کوئی نہیں میری ماں کے گریہ وزاری اور دعائیں ہیں. اوکے وہ کہتی تھی اللہ مجھے اٹھا لے یہ بچے کا مجھ سے درد نہیں دیکھا جاتا. تو بچے کا درد بھی کیا ہے وہ کیسے پیدا ہوا وہ ماں کی دعاؤں سے ہوا. تو یہ بڑی اہم بات ہے جہاز صاحب کی کہ عبد الرحیم صاحب کی ہمیں اس میں میں سمجھتا ہوں ہم جو ڈائریکشن لے لیتے ہیں نا کہ خارج سے تبدیلی آئے گھر کے باہر سے کوئی ریاست ادارے وہ میرا خیال ہے بنیادی جو یونٹ ہے وہ تو گھر ہے. ہم اگر گھر کے ماحول کو والدین جو ہے یہاں سے اگر تربیت کریں بچے میں تو اس کے اندر جو جاگ پیدا ہوگی اور پھر معاشرہ بھی جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہے کہ جو اساتذہ ملے وہ بچوں کو کچھ ایسے واقعات بزرگان کے سنائیں ان کی تعلیم و تربیت جو یہ اخلاص ہے توکل ہے ایک تو قرآن و حدیث میں ہے. پھر جن یہ
ان بزرگوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ مثلا توکل کہتے کہ اس کو ہے لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تسبیح پھیرتے رہیں. لا الہ الا اللہ تو یہ ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. یعنی اس کی مثال جیسے پہلے بھی میں نے دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مثلا عبد الرحیم صاحب میرے استاد ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے کوئی فن ہے ایسا وہ مجھے مل جائے تو عبد الرحیم صاحب مجھے دینا بھی چاہیں تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. جو قدرت ہے جو علم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے جو ہماری روحانی تربیت ہے وہ ظاہر ہے کہ اساتذہ اور ایک جو بزرگ ہے وہی کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے حوالے سے جو میکنزم بنانا وہ تو علیحدہ چیزیں ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ گھر اور ماحول میں انفرادی طور پر ہی کوشش سے یہ ہو سکتا ہے. اور گھریلو ماحول اگر اہم کردار ادا کرے تو اور باقی باہر جو علوم و فنون ہے وہ تو بچہ باہر سیکھتا ہے اداروں میں. تو اگر اس کے خمیر میں روحانی تربیت اگر والدین کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو اچھا ہو جائے گا. اور میرے تو ناقص ذہن میں یہی ایک ترتیب ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ نے بات کرنی ہے. جی ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں ماشاءاللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے عربی سیکشن کی انچارج ریٹائر ہوئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا موضوع زیر بحث چل رہا ہے اس وقت جس سے ہمیں بہت کچھ منفعت حاصل ہو رہی ہے. تو آپ نے جو فرمایا تھا اپنے خطاب میں کہ اللہ پاک کی تاثیرات جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک سالک کے پیش نظر ہوتی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. اور وہ اپنا آپ جو ہے وہ ضم کر دیتا ہے اس میں کہ اللہ کی تاثیرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں اور خود کو بھول جاتا ہے. تو یہی وہ فلسفہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی علوم و معارف میں اور تمام جو یہاں اس دنیا میں جتنے بھی یہ چل رہے ہیں نظام انظمہ حیات اس میں یہی جو ہے وہ ترقی کا باعث ہے. تو صرف صوفیاء کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ صرف صوفیاء تو ایک قسم کے مبلغ تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو عام کیا. تو باقی بھی جتنی بھی چاہے ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جب تک کہ طالب جو ہے اس علم میں یا اللہ کی دی ہوئی کائنات میں جو موجود شے ہے اس میں کھو نہیں جاتا تو وہ اسے پا نہیں سکتا. تو اس کا ادراک تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس میں ختم کر دے تو پھر آواز آتی ہے وہاں سے کہ بھئی یہ علوم جو ہے مطلب پھر صرف علوم ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہوتا ہے اور جس پہ اس کا ورود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو صوفیاء کے ہاں جو ہے یہ اس کا ہے تو اس کی کچھ وجوہات کوئی اسباب ایسے ہیں کہ جس دنیا میں یا جس معاشرے میں لوگ پڑھے لکھے بھی نہ ہو نہ اتنا شعور حاصل کرتے ہو پھر بھی صوفیاء جو ہیں کیسے پا لیتے ہیں کیسے ان سے منکشف ہو جاتا ہے اور کس طرح سے وہ دانائی اور حکمت کی باتیں ان لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرائے میں کہ جن کو اس کا شعور نہیں ہوتا. تو کیسے وہ یہ دھیان حاصل کر لیتے ہیں اس کی مشق حاصل کر لیتے ہیں. کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. شکریہ. جی فرید الدین صاحب. محترمہ ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ جی وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہیں وہ تو خود سمجھتی ہیں. پر میں تو خود طالب علم ہوں. میں یہ ستی صاحب کو ریفر کروں گا کہ وہ ظاہر ہے یہ تو پریکٹیکل تجربے کا سوال ہے وہی بتا سکتے ہیں اس بارے میں. جی سوال جی ڈاکٹر یاسر حسین سکتی صاحب. جی سوال تھوڑا سا دہرائیے گا. میں نے شروع میں تو ان کا ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا لیکن بعد میں سوال نہیں سن پایا کہ وہ سوال کیا کر رہی ہیں.
जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये इंतहाई मुख्तसर है कि जिस मुआशरे में इंसान रह रहा हो वहाँ एक सूफी जो है वो किस तरह से इतनी पहुंची हुई बात जो है उसका इदराक हासिल कर लेता है कि जैसे हमने ये सुना है कि सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम, मतलब मिसाल के तौर पे ये सुना है कि सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम जो है वो तमाम उलूम व मारिफ और तमाम अंजनाहाए दुनिया पर जो है इस कुर्राए अर्ज पर जो है वो हावी है। इतनी बड़ी बात जो है एक सूफी इसी दुनिया में बैठा हुआ कि जहाँ लोगों को इतना शऊर भी हासिल नहीं है, वो कैसे उसमें इदराक हो जाते हैं, कैसे हासिल कर लेता है ये बात और फिर उसके मुंह से निकल भी जाती है और ये पैगाम की सूरत में दे रहा होता है। तो इसका कुछ बताएं कि कल्ब की सखावत के लिए और इस विज्ञानी कैफियत के लिए जो है वो सूफी जो है वो किस तरह से जो है वो अपने आप को तैयार कर लेता है या अल्लाह उसे वदियत कर देता है, ये सवाल है। जी बहुत शुक्रिया जी। जी। फरीदुद्दीन मसूद साहब ने सही फरमाया था कि तजाइल अरफाना से काम ले रही हैं डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात है कि इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसमें अपना ज़ाती तजर्बा एक शेयर करना चाहूँगा इनवाइटेड कामाज में, और उससे कुछ शायद मसले की आप लोग तायीद करें या आप उस पर मज़ीद बेहतर तबसरा कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में असर हाज़र में जो है नक्शबंदी सूफिया ने भी खफ़ी से जहर का ज़िक्र शुरू करवा दिया, और मेरा अपना तजर्बा है, दो तजर्बे हैं इस हवाले से। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इबादत के हवाले से कि क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए इबादत में। लेकिन वाहिद ज़िक्र ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र कसीर का बारहा हमसे मुतालबा किया है कि ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र टूट कर करो, कसरत के साथ करो। तो असर हाज़र में खफ़ी ज़िक्र तो किसी वक्त था, लेकिन आज कल जो कल्ब की बेदारी और ये जो चीज़ें जो इदराक है, ये मेरे ख़्याल में जितना इंसान ज़िक्र कसीर करता जाएगा हमा वक्त उसके ऊपर वो तजल्लियात और वो बरसती जाती हैं। हाँ, उसके बर्तन के हिसाब से जितना उसका ज़र्फ़ होता है उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की वो अता उस पे होती है और वो फिर बोलना शुरू कर देता है। शायद पीर नसीरुद्दीन नसीर ने रहमतुल्लाह अलैह ने बेदल के किसी कलाम पे के ऊपर लिखा था, उसका एक मिसरा मुझे याद रह गया कि ये वो बादा कश हैं जो मैं खाना भी पी जाएं तो मस्ती नहीं करते। तो जो कामिलीन होते हैं वो मैं खाना पी के भी मस्ती नहीं करते, वो बहुत कम राज की बातें इस अंदाज के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ ज़रूरत और हिकमतें होती हैं, तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो उनकी ज़ुबान पे जारी हो जाता है। एक तो ये ज़िक्र हुआ, और इससे भी जो ज़्यादा बात है कि ज़िक्र के साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि अगर आप कामिलीन के साथ बैठ जाएं, किसी भी इंसान के साथ बैठ जाएं, तो ये कुछ वेव्स निकल रही होती हैं जो सीनों से सुदूर से दूसरे सुदूर में दाखिल हो रही होती हैं। तो ये कुलूब से कुलूब तक का सफ़र होता है और सुदूर से सुदूर तक का, और ये अहल बंदा अहल से ही ले सकता है। और ये मकाशफात जो है वो कबूर से भी सुदूर में मुंतकिल हो जाते हैं और सुदूर से भी सुदूर की तरफ जाते हैं। लेकिन आम मुब्तदी इंसान के लिए यही है कि वह अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कसरत के साथ करे, और जो ज़िक्र करने वाला है उसके साथ वो सोबत रखे, तो फिर उस पर ये चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर सबिया अखलाक साहिब आज की सदारत फरमा रही हैं, उनका एक जुमला है वो अल्लामा इकबाल के हवाले से शायद कहा करती हैं कि तसव्वुफ़ गूंगा तजर्बा है, इसके इजहार के लिए वो जो रूहानी लाफतें या कैफियत होती हैं, मैं तो इन बड़े बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने आली ज़र्फ़ लोग कि उन्होंने इतने अल्फाज कहाँ कहाँ से तलाश करके वो इजहार किए कि हम तक पहुँचा है। तो ये दो तजर्बात हैं। हाँ, इजहार के लिए फिर ज़ुबान चाहिए, लेकिन जब हुस्न हो तो फिर नज़ाकत आ ही जाती है। जब बंदा इजहार के काबिल होता है तो अल्लाह ज़ुबान पे वो अल्फाज भी फिर वदियत फरमा देते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के लिए जो आखिरी बात है मकतूबात में बारहा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो रास्ता है वो एक ही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ज़िक्र करते 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 बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जितना इंसान नेकी की परवाज़ पे ज़्यादा जाता है तो रहमानी ज़िक्र जितना उरूज पाता है, तो शैतानी ताकतें भी उसी उरूज के साथ उसका मुकाबला करती हैं, क्योंकि शैतान तो हमारा अज़ली दुश्मन है।
تو ایسے حالات میں اگر شیطان کوئی کشف یا کوئی ایسی چیز یا کوئی خواب یا دکھائے تو ہمیں ان سب کو جو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، وہ اسوہ حسنہ پہ دیکھنا ہوگا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف اگر ہمیں ذکر لے کے جا رہا ہے، اور یقیناً لے کے جاتا ہے، تو وہ تو ہمارے لیے باعث نجات ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء کا راستہ ہے۔ لیکن ذکر کی وجہ سے کوئی استدراجی کیفیات ہمارے اوپر مرتب ہو رہی ہیں جو خدا نخواستہ کہیں دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں، تو ہم جتنا مرضی ذکر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں کسی کامل کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اتباع رسول کی طرف آنا ہوگا۔ اتنا ہی کہوں گا جی، ایک طالب علم کی رائے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، اب اختتام تک پہنچے ہیں کہ اس مسئلے کو ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ اپنی صدارتی خطبے میں بہترین طریقے سے کور بھی فرمائیں گی۔ میں جنابہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ محترمہ ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ۔ جی شکریہ میر صاحب، آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے صدارت کے لیے حکم دیا۔ میں سچی بات ہے بہت عرصے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا ہو، اور اتنی میں ویسے ہی میرے اساتذہ میں شامل ہیں، پرانی صاحب ہوئے اور ڈاکٹر فارغ جمشید ہوئی، اور یہ آپ لوگوں میں زمان راجہ صاحب ہیں، ندیم اسحاق صاحب ہیں، یہ لوگ سب، اور بہت دلچسپ مقالہ تھا خواجہ۔ اول تو یہ مقالہ ذرا طویل تھا اور اس کو سمجھنے میں اور اس کی جو الفاظ میں وہ میں نے کہا اس کو اچھی طرح سمجھ لوں، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ آج کا مقالہ تھا کہ خواجہ ابوالحسن خرقانی اور حضرت باقی باللہ مولانا بدر الدین سرہندی کی تالیف حضرات القدس کی روشنی میں۔ حضرات القدس جس کا ترجمہ اگر کیا جائے آسان زبان میں تو پاکیزہ لوگ، یعنی کہ عرف عام میں صوفیہ، ان کے حوالے سے جو بتایا برانی صاحب نے بیان کیا، اس میں ان کی تعلیمات کے حوالے سے بتایا اور ان کے کچھ تھوڑے سے حالات زندگی بھی بیان کیے، اور بہت دلچسپ مقالہ تھا۔ اور ساتھ میں جو تبصرے ہوئے اور جو سوالات ہوئے، اس نے تو اس محفل کو چار چاند لگا دیا، اور بہت مزہ آیا مجھے یہ ان کے سوالات سن کے، اور جو ان سوالات سے ایک لفظ بولا گیا تجاہل عارفانہ، وہ بڑا زبردست تھا۔ بہت سے ماشاءاللہ صاحبان علم اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں، جیسے کہ یاسر سبزی صاحب نے فرمایا کہ مسئلے کے حل کے لیے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں غلبے کا، وہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب یہ صاحبان علم اور صاحبان بصیرت، صاحبان بصارت اور یہ لوگ آپس میں جمع ہو جائیں اور آپس میں ان کا ایک گروپ بن جائے، ایک ویسی زبان میں استعمال کر رہی ہوں، تب جا کے کہیں اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیادیں پڑیں گی۔ تو اتنا خوبصورت مقالہ تھا، اور جو صدارتی خطبہ وہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن میر صاحب کا حکم ہے تو میں بیان کر دیتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کرنا چاہیے، لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت بایزید بسطامی نے تربیت کی تھی ابوالحسن خرقانی، محمود غزنوی کو ابوالحسن خرقانی نے اپنا خرقہ عطا کیا تھا کہ جب وہ سومناتھ کے مندروں پہ تب ان کو فتح کر رہا تھا۔ سلسلہ نقش بندیہ کا یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے تربیت کی، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ خرقان کے علاقے میں وہ 100 سال بعد میں پیدا ہونے والے ابوالحسن خرقانی کی مہک محسوس کر رہے تھے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمان و مکان جو ہے، ٹائم اینڈ سپیس جو ہے، یہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کا سلسلہ جو رکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو خلق کیا کہ ہم تم میں دیکھیں کہ تم میں احسن العمل کون ہے۔ تو یہ کیسے تربیت کریں، کیسے آزمائش کریں، کیسے امتحان کریں، کیسے ٹیسٹ کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم اینڈ سپیس کریٹ کیے، ان کو خلق کیا۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے، مخلص بندے، جن کے لیے قرآن حکیم نے کیا فرمایا کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں
तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने उसके दावे को इस तरह मुस्तरद कर दिया था कि जा तू बहका ले, लेकिन इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलसीन, मेरे मुखलस बंदों को तू नहीं बहका सकेगा। तो कुछ मुखलस बंदे ऐसे हैं कि जो 100 साल बाद पैदा होने वाले की भी महक महसूस कर सकते थे। अब यहाँ हमें इखलास की कुव्वत का बहुत बेहतरीन तरीके से अंदाजा होता है कि जो अल्लाह ताला ने 5 हवा से खमसा ज़ाहिरी, अब तो बहुत ज्यादा जिनका जिक्र होता है, लेकिन बचपन से हम सुनते आ रहे हैं हवा से खमसा जो 5 हैं जिनके जरिए हम इल्म हासिल करते हैं, और बातनी भी हवास हैं, और उससे ज्यादा बहुत सारी ऐसी ताकतें तवानाइयां अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, और उनको हम उनकी परवरिश और तरबियत तज़किया नफ्स के साथ इस तरह की जा सकती है कि उन तमाम ताकतों से फिर इंसान फायदा उठाता है, जो कि हमें आज बताया अब्दुल साहब ने कि किस तरह वो इतनी ताकत थी कि वो 100 साल बाद पैदा होने वाले की महक जो महसूस कर रहे थे। ये इन बिटवीन द लाइंस जब ये मकाले बयान होते हैं तो इनके बैनुस सुतूर बहुत सारे पैगामात ऐसे होते हैं जो इंसान महसूस करता है। और अबुल हसन खरकानी साहब ने अपने असातिज़ा से तरबियत हासिल की, अपने ज़माने के बादशाह कुतुब व अब्दाल की सोबत इख्तियार करते थे। अच्छा, यहाँ जब बुरहानी साहब ने उनके अक़वाल भी बयान किए हैं, कौन सी चीज़ बेहतर है, वो दिल जिसमें खुदा की याद हो, और सूफी जो है वो फना फिल्ला होकर अपने मकसद को पा लेता है, अपने आला मकाम पर फायज हो जाता है। और ऐसा होना चाहिए कि वो दिन हो तो उसे सूरज की हाजत ना रहे, और रात हो तो चांद सितारों की हाजत ना रहे। और यहाँ जो उन्होंने बहुस्न खूबी इस बात की, जो मैंने अभी इससे पहले आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया था, उसके मानी का शरफ हासिल किया था, इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलसीन के अखलास जो है वो बुनियाद है तसव्वुफ की। और मुख्तलिफ सवालों के जवाब जिनकी रोशनी में सालिकीन राय खुदा की तारीफ बयान की, जिनमें फना फिल्ला, अखलास, बेनियाजी, रियाकारी से परहेज पर जोर दिया गया, साथ साथ गिरिया की फजीलत भी बयान की। और क्या कहा गया कि खुदा तलबी बेहतरीन कैफियत है, और उन्होंने अपनी कैफियत बयान करते हुए कहा कि 40 साल से मेरा दिल खुदा की याद में है, अल्लाह की याद में रहता हूँ। और नफ्स कुशी की कैफियत को इस तरह बयान किया, नफ्स की तरबियत इस तरह की कि हवाए नफ्स को खत्म कर दिया, जो कि बज़ाहिर हम जैसे इंसानों को बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है कि ठंडे पानी से भी परहेज किया कि मैं अपने नफ्स की परवरिश नहीं करना चाहता। तो साहिबाने राह सलूक के हमें ऐसे बहुत सारे ऐसी मिसालें मिलती हैं कि किस तरह उन्होंने लज्जत परस्ती से किस तरह परहेज किया, मुंह मोड़ा दुनिया की तमाम लज्जात से, ख्वाहिशात नफ्स से, मोहब्बत दुनिया, मोहब्बत औलाद, मोहब्बत माल, मोहब्बत जा, सब चीजों से परहेज करके सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने कल्ब में जगह दी, और फिर कितना उन्होंने आला मकाम पाया। तो और ये भी उन्होंने बताया, क्वालिटी और क्वांटिटी का भी जिक्र हुआ कि काम की ज्यादती के बजाय अखलास की ज्यादा अहमियत है। और यहाँ शैतान के हथकंडों का भी जिक्र किया कि शैतान किस तरह बहकाता है। तसव्वुफ की बुनियादी तसव्वुरात का एक जगह जमा करके बयान कर देना, ये कमाल था आज के मकाले का। और जितनी एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और एक मजमुआ हमें तसव्वुफ की तालीमात का मिला इस 40-45 मिनट में, वो हमारे पुराने भूले हुए सबक ताज़ा हो गए। हज़रत बाकी बिल्लाह के बारे में जो उन्होंने बताया कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो उनके शागिर्द थे, उन्होंने क्या कहा कि, और मुजद्दिद अल-अफ़सानी खुद भी अकाबिर औलिया के आखिरी मरातब पर फाइज थे। वो उनके हालात को उन्होंने कहा कि मैं मेरे उस्ताद को, मेरे मुर्शिद के हालात को राज रखना बेहतर है, लेकिन मखलूक की रहनुमाई के लिए मैं लिखता हूँ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उनका जिक्र किया था कि काबुल में पैदा हुए थे, और उनके वालिदैन और उनके नाना और उसके बारे में भी बताया। ज़माने बचपन गोया शय तन्हाई में रहते थे। गोया जो औलिया अल्लाह के आसार जैसे होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात हम बचपन से सुनते आए हैं, उस पे उनको देखना, उनको नजर करना, और उसकी कैफियत को बगौर मुशाहिदा करके उसको महफूज कर लेना आने वाली नस्लों के लिए, ये भी उन लोगों का हम पर एहसान है कि उन्होंने इसको देखा, उस तरह उन्होंने हमारे लिए इसको महफूज कर लिया। उनकी शख्सियत के वो खतूत और उनकी शख्सियत के वो असरार रमूज हमारे लिए रख लिए।
کہ کس طرح کے وہ گوشہ تنہائی میں رہتے تھے, دنیا کی محفلوں سے دور رہتے تھے. مولانا صادق صاحب سے پڑھنا شروع کیا اور آپ سب کی مشکل آسان کرتے تھے, بزرگوں کی تلاش میں رہتے تھے. اور دراصل ولیوں کی تلاش کے لیے تو جوہری کی نظر چاہیے جو پتھروں کے درمیان ہیرے کو تلاش کر لیتی ہے. اس حوالے سے مجھ حقیر فقیر کا ایک شعر ہے, تو مخاطب تھا میرے شعر کا معلوم نہ تھا, تو مخاطب تھا میرے شعر کا معلوم نہ تھا, بعد مدت مجھے حالات بتانے والے. گویا انسان جب سفر کرتا ہے, سیاحت کرتا ہے, تو اس کو ہجوم میں وہ روشن ستارے نظر آ جاتے ہیں اگر اس کے پاس نظر بصیرت ہے, چشم بصیرت ہے, تو ہجوم میں وہ ستارے دیکھ لیتا ہے جو کہ دوسروں کو نظر نہیں آتے. اور ان کی بے قراری بے چینی کا ذکر کیا برہانی صاحب نے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بہت پریشان رہتی تھی ان کی بے قراری کو, کیونکہ وہ راہ خدا کے سالک تھے اور وہ اللہ کی یاد میں بے قرار بے چین رہتے تھے اور اسرار و رموز کے حوالے سے تلاش میں رہتے تھے. تو وہ یہ دعا کرتی تھی کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے اور میں اس کی یہ بے چینی نہیں دیکھ سکتی. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس قسم کی دعا کریں. عام طور پہ بچوں کی ہم ترقی کی دعا کرتے ہیں, ان کو مال و دولت کی, ان کے عہدوں کی اور ان کی دنیاوی شان و شوکت کی کرتے ہیں, لیکن اس دعا کے پیچھے جو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے ماؤں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کس کیفیت کی دعا کریں کہ وہ کس طرح اپنے دل کو سکون پائیں اللہ کی یاد میں. تو جو یہ والدہ کی دعا اور اس قبولیت دعا کا یہ اثر تھا, یہ دو طرفہ عمل تھا. اور ان کو بشارت بھی یہ ملی تھی, امام حسین علیہ السلام نے ان کے والد صاحب کو بتایا تھا کہ یہ بچہ خاص ہے. اقوال و تعلیمات کے حوالے سے جو انہوں نے بتائے وہ کہ واردات قلبی کا جو مقام ہے ان کا بھی ذکر کیا. جو شخص نیک کام کی طرف آتا ہے وہی فلاح پاتا ہے, اور یہ مال و دولت سے فقراء و مساکین کی خدمت کرتے تھے. یہاں جو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جو خطیر رقم ان کو بھیجی گئی جب یہ حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے واپس کر دی اور کہا کہ نہیں, مسلمانوں کی دولت جو ہے وہ ان کے کام آنی چاہیے. اور خاص طور سے حج جو ہے وہ تو ہے ہی صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ اگر آپ کو استطاعت آپ کے پاس ہے تو آپ حج کریں, اور دوسرے کے مال سے تو حج ویسے بھی نہیں ہوتا. یہاں یہ اشارہ بھی تھا. اور ان کے اقوال تعلیمات کے یاد کرو, اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مصروف رکھو اور دل کو خطرات سے نگاہ میں رکھنا چاہیے. خطرات جو یہ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار کہ دل کے اوپر شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اپنے دل کو حفاظت سے رکھو. گویا میں اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کروں گی کہ جب قرآن کا نورانی سفر کر کے اپنے دل میں خزانہ نور کا ایک بھر لیا, اس کے بعد اپنے قلب کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کا تعویذ, یہ دو تعویذ اپنے قلب کے اوپر جما لو کہ وسواس الخناس الذی کہ وسواس سے نجات اور پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے, اور گروہوں پر پھوکے مارنے والیوں کے شر سے اور تاریکی جب پھیل جائے اس کے شر سے. تو شر سے پناہ, شیطان سے پناہ, شر انسان شر شیطان سے پناہ, یہ وہ خطرات ہیں جن سے انسان کو اپنے قلب کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمیں اس کی تعلیمات دے دی گئی ہیں کہ ہمیں وہ معوذتین کا خزانہ عطا کر دیا گیا قرآن حکیم کے آخر میں کہ آپ اپنے قلب پر یہ تعویذ باندھ لیں تاکہ آپ کا یہ خزانہ کوئی چوری نہ کر سکے. اور جب سالک لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بڑا خوبصورت بیان کیا برہان صاحب نے, ان کی زبانی ظاہر ہے جن کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ مؤثر اللہ کی ذات ہی ہے, اور یہ توکل اللہ اپنے درجہ عتم پر موجود ہے. مؤثر اللہ کی ذات ہے, اور کن فیکون کا جو حکم ہے وہ مستقل جاری و ساری ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور یہاں طالب خدا کیا جب اس میں سیاحت کے مقام کا جو ذکر ہے تو یہاں مجھے یاد آیا جیسے سورہ کہف میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو سیاحت و سفر کا حکم دیا گیا تھا کہ جناب خضر کے پاس جاؤ اور ہمارے اس عالم ربانی سے علم حاصل کرو جسے ہم نے علم لدنی عطا کیا ہے. یہاں میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گی, آپ لوگ سب صاحبان علم جانتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی شمعون کے ساتھ جو ہے وہ سیاحت اور سفر اختیار کیا تھا. خضر علیہ السلام سے وہ ملے تھے اور کس طرح انہوں نے ان کو تعلیم, کس طرح کی بات تعلیم دی تھی, اور بار بار جو تھے وہ یہی کہتے تھے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. گویا ان تمام واقعات میں ہمارے لیے
یہ سبق بھی موجود ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں رکھا ہوا ہے. صبر سیاحت اور سفر میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل رکھا ہے, وہ بھی صاحب ظرف کو عطا ہوتا ہے. ہر کام میں مؤثر اللہ کی ذات ہے. اس لیے یہ سمجھو کہ قدرت صرف اللہ کی ہے, اور توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. اب میں مختلف جو نشانۂ منزل کا ذکر کیا تھا ان کا تھوڑا سا ذکر کروں گی. توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. توکل وہ دروازہ ہے جو اللہ ہی نے کھولا ہے. جذب و محبت صرف اللہ کے لیے ہے. جب سالک فنا فی اللہ ہو گیا تو قربت کے ذریعے وہ مرتبہ ولایت پر پہنچ گیا. صحبت کے لیے فرمایا گیا ایسے درویش کی صحبت اختیار کرو جو فنا فی اللہ تک پہنچ گیا ہو. ایسا درویش حکمت کا خزانہ ہوگا, اور اس کا کلام گویا تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہوگی جو اس کی زبان سے نکل کر تم تک پہنچے گی. گوشہ نشینی کا کمال یہ ہے کہ خلق کے اثرات قبول کرنے سے بچ جائیں. ذکر اللہ کا ذکر کرو, اور جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں. اور کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں انسانوں میں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرے گا. صبر کے بارے میں نفس کی لذت کو ترک کرنا یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے. مراقبہ کیا ہے کہ محبت الہی میں ڈوب جانا, اور رضا کیا ہے رضا الہی میں داخل ہونا. توبہ کیا ہے توبہ گناہ سے باز آنا. گناہ وہ حجاب ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. کوئی حضرات القدس کی جو کتاب تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ مشائخ نقش بندیہ کا ذکر, ابو الحسن خرقانی اور حضرت باقی باللہ جیسے اولیاء کے احوال اور ان کی تعلیمات کا جو ذکر ہے, میرے خیال میں ایسے باغ کی مانند ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ علماء کی محفلیں جنت کے باغوں کی مانند ہیں, جہاں عاشقوں کے احوال و اقوال کی مہک ہمارے مشام جان کو تازہ کرتی ہے. صاحب مقالہ نے جو اس مقالے کے دوران مجھ پر تو ایسی کیفیات گزری کہ صاحب مقالہ نے مقامات سلوک پر ایسی روشنی ڈالی ہے کہ وہ واضح نظر آ رہے ہیں, اور اس کی تائید ایسی ہوئی کہ تاشقند سے بھی آوازیں آئیں کہ جو بہاؤالدین زکریا کا مقام استراحت ہے. ستی صاحب نے سلسلہ نقشبندیہ میں باطنی تعلق کے اسرار و رموز بیان کیے. مجدد الف ثانی صاحب جب بیعت ہو گئے تھے تو باقی باللہ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہو گیا اور ہم نے اپنی دکان بند کر دی. گویا ایک سالک کی تربیت اور اس کو مقام رشد و ہدایت تک پہنچا دینا اتنا اہم کام تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے اپنی دکان بند کر دی ہے. باطنی جڑیں مضبوط رہیں, یہ ان کا کمال تھا کہ روس کے سقوط کے بعد اسلام نے نمو پائی. یہ میں آپ کو اس طرح بیان کر سکتی ہوں کہ میں جہاں بیٹھی ہوں اس وقت نیو جرسی میں, یہاں پچھلے 3-4 دن پہلے بہت شدید قسم کی برف باری ہوئی تھی, چاروں طرف برف ہی برف تھی. اچھا, تمام پھولوں کی جڑیں اور گھاس پھوس پتیاں ساری برف میں جڑ گئی ہیں. لیکن یہاں میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے میں یہ برف کے اندر جڑی ہوئی جو برف کے اندر جمی ہوئی جڑیں ہیں یہ قدرت خدا سے ایسی خوبصورت کوپلیں بن کے پھوٹتی ہیں, نکلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح تر و تازہ تھی جس میں پھول نکلتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ باطنی جڑیں مضبوط رہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو اولیاء تھے انہوں نے اس کو بعد میں سقوط روس کے بعد اس کو نشو و نما جو پائی ہے ہم نظر آ رہی ہے. اور جیسا کہ ستی صاحب نے فرمایا کہ فطری اور باطنی لوگوں کا آپس میں ملاپ ہونا ضروری ہے. اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے نظریاتی, فکری, باطنی, سائنسی جہاد پر ہم جب جمع ہو جائیں گے تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. اب یہاں میں ایک بات عبدالرحیم صاحب کے تبصرے کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی ان کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تجاہل عرفانہ سے کام لے رہے تھے. انہوں نے تعریف کے الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ یہ دور انتشار کا دورہ ہے, معلومات کی بھرمار ہے, نوجوانوں کی روحانی تربیت کیسے کی جائے. عبدالرحیم صاحب آپ تو خود ہی اس مرض کا علاج ہیں, جس کا جواب برہانی صاحب نے فرمایا کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. یقیناً میں ان سے اتفاق کرتی ہوں. والدین نے جیسے ان کو حفظ قرآن اور رومی کی کتاب کا انہیں حوالہ دیا, انہوں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ عبدالرحیم صاحب جس درجے کے عالم ہیں ان کی گفتگو میں نے ہر فورم پر سنی ہے. ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, اور وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے خود بھی
इस हल्के में बहुत मौसर साबित हो सकते हैं। और जितना पिछले 30-40 साल में पैराडाइम शिफ्ट आया हमारे माशरों में, घर की तरबियत से ज्यादा अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तरबियत कर रहा है, तो इस हवाले से आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है अब्दुल रहीम साहब। डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा ने भी बहुत तारीफ की। अब यही तरक्की का बाइस है कि अल्लाह ही मुयस्सर है। सूफिया मुबल्लिग थे और तालिब इल्म जब तक तलब इल्म में खो नहीं जाता उसे नहीं पा सकता, यानी फना फिल्लाह की तरफ इशारा है। उनका सवाल बड़ा दिलचस्प था कि सूफिया पर जो हकायक मुनकशिफ होते हैं वो ये मश्क कैसे हासिल करते हैं। इनके जवाब में भी बुरहानी साहब ने तजाउल आरफाना का लफ्ज इस्तेमाल किया जो बहुत दिलचस्प था। वाकई है भी ऐसा, डॉक्टर साहिबा खुद माशाल्लाह उस मकाम पर हैं और उनकी गुफ्तगू सुन के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस हवाले से सत्ती साहब ने जो जाती तजर्बा बताया और नक्शबंदी सूफिया ने खफी से जहर का रास्ता बताया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जिक्र कसीर का मुतालबा है और कसरत असर हाजिरी में बेदारी का ताल्लुक जिक्र कसीर से। आज के दौर में ये जरूर ये हो गया है कि जिक्र कसीर भी किया जाए और फिर इस तरह का बयान की महफिलें, जैसे उन्होंने सत्ती साहब ने ये कहा था कि हमारे जैसे ये तालीम जो है हमारा कलम कारवान, इस हवाले से बहुत सारी ऐसी महफिलें होती हैं जहां लोग तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने मकाले पेश करते हैं, उस पर सवालात होते हैं, तबसरे होते हैं और उसके ऊपर गौर फिक्र होता है और फिर उससे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। अच्छा, एक जो बड़ी दिलचस्प बात थी वो जिक्र के साथ कामिलीन की सोहबत का जो जिक्र किया है सत्ती साहब ने, जो सीनों से लहरें निकल कर दूसरे सीनों में जागुजी होती हैं और कबूर से भी ये लहरें निकलती हैं जो साहिब ज़र्फ के सीने में जगह पा लेती हैं। और ये मनाजिर मुझे बर्फबारी में देखकर बहुत अच्छी तरह याद आ जाती है कि फरमाया गया हिकमत नूरानी फुआर की तरह से है जो अर्श से नाजिल होती है और कल्ब मजरूफ में जगह पा जाती है। गोया ये जहरी तालीम गोया मेरे हवासे खमसा के जरिए मुझे ये दिखाई जा रही है कि हिकमत इस तरह बर्फबारी के छोटे छोटे रुई के गालों की तरह आसमान से गिर रही है और वो जिसके कल्ब में जगह पाती है वो वहां रह जाती है और फिर उसके साथ अल्लाह ताला उसे बयान की कुव्वत अगर अता करे तो वो बयान करके दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा जवाब है डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा की सवाल का, जो कि सवाल बजाते खुद बहुत अहम था और उनके सवाल ही में उनका जवाब छुपा हुआ था। बस आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, मीर साहब का खास शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे याद किया इस हवाले से। जी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर मुझे अखलाक साहब बने हमेशा की तरह एक पॉइंट नोट करके पूरा मुकाला सवाल जवाब तबसर सबको कवर किया। और डॉक्टर साहब की ये खूबी है कि ये इल्म को अदबी चाशनी से बयान करती हैं तो वो दो आस्ता हो जाता है उनका कलाम। माशाल्लाह आज भी ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला उनके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। अब हम इख्तिताम तक पहुंचे और जी डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू फरमाइए। नहीं, ये गलती से मैंने कर दिया, सॉरी, गलती से कर दिया। तो हम इख्तिताम तक पहुंच गए और मैं आज के प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर यासर सरल सत्ती, जिनको मैं कहता हूं कि जमाने के हिसाब से तसव्वुफ की तशरीह करते हैं, मेरा दिल इतना खुश कर दिया कि ये सारी चीजें सीखने के लिए जो पूरे उलूम का खजाना है जो अल्लाह से हिदायत लेके इंसानों को पहुंचाते रहे हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन तक नहीं पहुंचता तो बेकार है। तो मैं उनसे अब दरखास्त कर रहा हूँ कि वो प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़ज़ात और ख़वातीन इस्लाम का शुक्रिया अदा फरमा दे। जनाब मोहतरम डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल-खैरी साहब। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात कि आज का प्रोग्राम फिर बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ सजा। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब का कि उनकी कुछ घरेलू मसरूफियात भी थी, फिर आज नासाजी तबीयत के बावजूद ये करम फरमाई होती है जी, जिनसे काम लेना होता है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ऐसे हालात में भी नूर बखेरते नज़र आते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा, डॉक्टर शहनाज ज़हीर साहिबा, जिन हज़रात व ख़वातीन ने सवाल किए, बड़ा खूबसूरत और हसीन इम्तज़ाज है हमारा ये इज्तिमा कि एक तरफ बहारा में न्यू जर्सी से
اور ایک اور جو ہمارے بھائی تھے وہ بھی شاید انگلینڈ سے ہیں، اور کچھ پاکستان اسلام آباد، عبد الرحمان رحیم صاحب انگلینڈ سے، جی عبد الرحیم صاحب، ڈاکٹر شہناز صاحب کینیڈا سے. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالمگیر پیغام کا وہ فیضان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ دنیا کے چاروں بر اعظموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا علم بلند ہوگا. اور یہ ہمارا چھوٹا سا اجتماع ہے، لیکن دیکھیں دنیا کے کتنے بر اعظم ہیں جہاں پہ یہ خیر کی بات پہنچائی جا رہی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات ہو رہی ہے. ہمارا تصوف ہو، تصوف کا حلقہ ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، یا کوئی بھی ہو، تو ہمارا مدعا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. بس دعا فرمائیے کہ وہاں سے ہم پہ توجہات اسی طرح جاری و ساری رہیں. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پھر تصوف کے کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہفتہ بھر ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، اس میں سب حضرات اور خواتین اسی طرح شرکت رکھیے گا. بہت شکریہ جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ.